بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ تفتیشی ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں، تحقیق کرنے والی ایجنسیاں، ان کے کچھ لوگ اگر سفارشی بن جائیں تو پھر سمگلنگ جرائم کیسے رک سکتے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ ہی بے بسی کا اظہار کر دے تو پھر قانون کون بنائے گا؟ امیر آدمی کے گھر میں تھوکنے کے لیے سب سے بہتر جگہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں، 2400 سال پہلے یونان کا مفکر ڈایوجنیز کہتا ہے۔ دراصل قبل مسیح جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، جو مفکرین ہوئے ہیں، جو فلاسفر ہوئے ہیں، وہ اپنی ذہنی قوت اور اپنی عقلی محنت کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ان کو شاید گائیڈنس نہیں تھی، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے عقل دی، شعور دیا، اور اس وقت سقراط، ارسطو، افلاطون، ڈایوجنیز جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ ڈایوجنیز ایک سرامک کے جار میں رہتے تھے، اور ایک لالٹن اور ایک کتا۔ لالٹن دن کے وقت، جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ شاید رات کو میں نہ پا سکوں، لیکن شاید دن کے وقت میں لالٹن کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ کوئی دیانتدار بندہ دیکھ سکوں۔ کرسچینٹی کے بعد، اسلام کے بعد، لوگوں کی سوچ نے ایک سمت پا لی۔ جیسے عبد القادر بیدل کہتے ہیں، لالچی معتبر نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے آرزو کے پر جلا دیے، میں نے خواہشات کی آرزو کے پر جلا دیے، تو میرا قید خانہ میرے لیے گلستان بن گیا۔ اسی طرح ملتی جلتی بات اور لوگوں نے بھی کی۔ ڈایوجنیز کہتے ہیں کہ میں، کسی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں خواہشات سے نجات چاہتا ہوں۔ بہلول دانا ہارون رشید کے وقت میں درویش تھے۔ وہ ایک دن قبرستان میں ہڈیوں میں سے کچھ تلاش کر رہے تھے، تو ہارون رشید کا گزر ہوا۔ اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں ہڈیوں میں سے اپنے اور تمہارے اجداد کی ہڈیاں الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں چل رہا تمہارے کون سے ہیں اور میرے کون سے ہیں۔ حالانکہ عزیزداری تھی ان کی آپس میں۔ اسی طرح ڈایوجنیز نے سکندر اعظم کو ایک دن کھوپڑیوں کو دیکھ رہے تھے، ٹٹول رہے تھے، تو اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے اجداد کی اور اپنے اجداد کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پہچان رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ صوفیزم، اس کا مطلب ہے کہ حقیقت، اس کا مطلب ہے کہ آخرت کی راہ پانا، اس کا مطلب ہے کہ سچ جان جانا جو ہے اس کی تحقیق اور اس کے لیے محنت بہت پہلے سے انسانوں نے شروع کر دی تھی۔ ناظرین، اگلے دن میں دیکھ رہا تھا تو خواجہ آصف صاحب کی ایک سپیچ تھی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے چودھری پرویز لائی نے بتایا کہ ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی تھی، تو سلامیاں جو تھیں وہ 72 کروڑ روپے تک پہنچ چکی تھی۔ تو کہتے ہیں پرویز لائی صاحب، خواجہ صاحب کہتے ہیں تو پرویز لائی صاحب کہتے ہیں میں کیا اجے کم جاری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کم جاری ہے۔ اسی بیوروکریٹ کی اس سے پہلی بیٹی کی شادی پر 1 ارب 20 کروڑ کی سلامی ہوئی۔ گاڑیاں اور گھڑیاں یہ سب چیزیں الگ ہیں۔ ناظرین، ایک سابق چیف جسٹس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد میں، ساری دنیا میں وہ چرچے ہوئے۔ اسی طرح لاہور میں بھی عدالتی افسران کی شادیاں ہوئیں، جن میں پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو سب پوچھتے ہیں، یعنی سیاستدانوں کو، کوئی ان کو پوچھنے والا ہے بیوروکریسی کو؟ میں خواجہ صاحب کی بات سن کر حیران تھا۔ آپ پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ کی بات کو قوم سنتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ آپ اس کا نام بھی لیں، اور آپ نے کرنا ہے جناب، آپ کی حکومت ہے۔ ناظرین، ہمارے موجودہ وزیر اعظم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور سپہ سالار قوم کی رہنمائی میں میری اپنی رائے ہے، آپ کی جو بھی رائے ہو اس کے لیے
آپ کے پاس استدلال ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہترین رہنمائی سپہ سالار کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمگلنگ پر زیرو ٹالرنس، اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی خصوصاً FBR اور یہ جو IPPs ہیں ان کی درستگی کے لیے کہا کہ نہیں تو نیا ڈوب جائے گی۔ کرپشن کے F-16 جو ہیں وہ حملہ آور ہیں قومی خزانے پر۔ اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو بیریئرز ہیں جنہوں نے روکنا ہے وہ بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، وہی دکھاوے کے متقی جو حقیقت میں منافق ہیں، ہر محکمے میں کرپشن کے حوالے سے ملوث اور سہولت کار پائے جاتے ہیں۔ اخبار میں خبر پڑھی کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو غربت کی وجہ سے بے کفن دفن کر دیا۔ محلے داروں نے بڑا احسان کیا، قبر سے اس کو نکالا اور اس کو کفن پہنا کے، جیتے جی کپڑے نہیں لے کے دیے، دوا نہیں لے کر دی۔ پھر آپ کسی بھی عید پر جب اخبار کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور اخبار آتا ہے چھٹیوں کے بعد، تو کیونکہ ان بڑی خبروں میں تو سیاست چھائی ہوئی ہے نا، ایک ہے ایسا ماحول بن چکا کہ جھوٹ چلتا ہے، جھوٹ کی تردید چلتی ہے، سچ چلتا ہے، سچ کا مخالفت ہوتی ہے، اور ایک طرف کلٹ ہے، دوسری طرف دلائل ہیں، یہ سارا دن چلتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی خبریں ایسی جو ہوتی ہیں جس میں انسان بجلی کے بلوں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، ماں کو پکارتے ہوئے بچے کہہ رہے ہیں امی آپ سے عید کی چوڑیاں نہیں مانگوں گی، وہ خودکشی کر چکی ہے، باپ خودکشی کر چکا ہے۔ ایسی سوسائٹی میں ٹھیک کہا تھا شاید ڈایوجنیز نے، ہمارے کرپٹ، متکبر، نااہل بیوروکریٹ نہیں دیکھے تھے، محلوں میں رہنے والے سرکاری خرچے پر، اور 40 نوکر اور کانوائے پروٹوکول کے، یہ سب اس ملک میں ہے ناظرین جس کی غربت کا کوئی معیار اب نہیں رہا، جس میں لوگ ترس گئے ہیں بنیادی ضرورتوں کو، بنیادی ضرورتیں حسرتوں میں بدل گئی ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ IG صاحب کو بھی غور کرنا ہوگا، ہر صوبے کے IG صاحب کو، کہ ہماری پولیس بجائے لندن کی پولیس بننے کے یہ ڈربن کی پولیس بن رہی ہے، ساؤتھ افریقہ کی پولیس جو کرمنلز کی، ساؤتھ افریقہ کی بات کر رہا ہوں، جو کرمنلز کی جانبداری سے دوستی نبھاتی ہے۔ ہمارے جو ٹیکس اکٹھا کرنے والے ادارے ہیں، وہ ایکسائز کا ہو، وہ کوئی ہو، ساری دنیا کو نہیں پتہ کہ انکم ٹیکس میں گولیاں چل گئیں، ساری دنیا کو نہیں پتہ ان باتوں کا۔ تو پھر اس کا تدارک اگر پارلیمنٹیرین نے یہ کہہ کر کے ہمیں تو سب پوچھتے ہیں، ان کو کس نے پوچھنا ہے، سمجھنا ہے کہ کرپشن کا فرض کفایہ ادا کر دیا گیا۔ آپ چھوڑیے ساری سیاست کو، آپ چھوڑیے فلاں نے فرما دیا، سیدھی بات ہے، اپنی پرائرٹیز جو ہیں ان کو مرتب کیجئے، جس میں میرٹ ہو، جس میں دیانتداری ہو، اور دنیا کے کامیاب ملکوں کی پیروی کی جائے۔ یہ بنگلہ دیش کی طرف وہ کلٹ بھی ادھر ہی منہ کرتا ہے کہ بنگلہ دیش، اور فالو بھی اس کو کرتا ہے، اور ہم بھی کہ جی بنگلہ دیش آگے نکل گیا۔ انڈیا کیا ہے؟ انڈیا پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ باہر فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، لیکن بہت بہتر اکانومی ان کی سروائیو کر رہی ہے، چل رہے ہیں جیسے بھی وہ کر رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالی کے باوجود۔ سنگاپور کی بہت دفعہ مثال دے چکا ہوں، لی کوان جی، حلیمہ یعقوب، میرٹ اور محکموں کی سربراہی، یعنی ہیڈ ہو، وزیر جو ہے وہ ذمہ دار ہو، وہ سیکٹری کو نہ کہے کہ جناب یہ آپ کر دیں، تو سیکٹری صاحب جو ہیں وہ اپنے دھیان لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو بھیک کے خلاف نئے قانون بنانے کی نوبت آئے گی، نہ ہی نوبت آئے گی کسی ملک کے کسی ادارے سے، دنیا کے ادارے سے قرضے لینے کی۔ یہ کرپشن ختم کی جائے۔ ڈایوجنیز نے کہا تھا کہ امیر آدمی کے گھر میں تھوکنے کے لیے سب سے
بہتر جگہ اس کا چہرہ ہوتا ہے، وہ دراصل چہرہ اس وقت بھی کرپٹ کا ہوگا، استحصال کرنے والے کا ہوگا۔ اس نے ایک لفظ استعمال کیا، جبکہ امیر ہونا جرم نہیں، امیر ہونا جرم نہیں، وراثت چھوڑنا جرم نہیں، جرم تو یہ ہے کہ ایک طرف بھوک افلاس رقص کر رہی ہے اور دوسری طرف شرم کرو یار۔ مجھے ایک دوست کہتا ہے کہ جناب اب یہ نیا پاکستان ہے، جو بندہ 5-6 ہزار روپیہ لیتا اب وہ 20-25 لاکھ، پانی جو ہزاروں کی بات تھی لاکھوں میں چلی گئی، لاکھوں کی کروڑوں میں چلی گئی۔ یہ جو قوانین ہیں، یہ جو صوفیزم ہے، جو فلاسفی ہے، یہ سب انسانوں کی بہتری کے لیے ہے۔ عام لوگوں کی زندگی پہ رہتا ہوں، ذرا سوچئے، ہمارا ملک تو عام دنیا کے سامنے انسانی تہذیب کا منظر بھی پیش نہیں کر پا رہا۔ جن کی بیٹیاں بن بیاہے مر گئیں اور جن کو اربوں روپے کی سلامیاں ہوئیں، جو غربت اور بے بسی کی وجہ سے خودکشی کر گئے، جو بے گناہ قتل ہو گئے، لوگوں نے ناحق خون بہایا، جو ظالم حکمران رہے، جو مظلوم محکوم رہے، جو کرپٹ بیوروکریٹ رہے، اور جو زمانہ جاہلیت سے بدتر غلامی جیسی سرکاری نوکری میں زندگیاں گزار گئے، جنہوں نے انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف بیچا، کیا ان کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں الگ الگ ہو سکیں گی؟ سقراط، افلاطون، ارسطو، ڈایوجینیز، مولانا رومی، بہلول دانا، مرزا عبدالقادر بیدل کا شعور آج بھی موجود ہے، جبکہ ان کے وقت کے رؤسا کا کوئی نام نہیں جانتا۔ امراؤ جان ہو یا مقبول جان، فرق ضرور جانیے۔ نیکی کی عمر لمبی اور برائی اپنے ہونے تک رہتی ہے۔ انسان نے پتہ نہیں کب فیصلہ کیا تھا کہ شاید یہ کائنات اس نے چلانی ہے، حالانکہ وہ خالق کی ایک نشانی کے سوا کچھ نہیں۔ کہتے ہیں ایک دن اپنے گھر کے باہر سے اجنبیوں کی طرح گزر جاؤ، تم نہیں ہوگے، تمہارا تذکرہ ہوگا، اس تذکرے کی خاطر زندگی گزارو، اور زمانہ گواہی دیتا ہے کہ مطمئن کون ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔